کہ میرا خیال ہے 8:15 ہو رہے ہیں، 8:15 تک میرا ٹائم تھا. میں نے عرض کیا کہ مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں، 1-2 انداز بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں. باتیں بہت سنو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو احساس دلانا. کبھی کبھی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کی تربیت ذرا دیکھو کس طرح سے کرتے ہیں. غلطی کر لیتا ہے، جب اسے سوال کرو تو اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے، عذر لنگ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک مربی کو، تربیت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ذرا سنو. حضرت خوات ابن جبیر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ میں مرر زہران کے مکہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر ہم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. میں اپنے خیمے سے نکلا، اچانک مجھے کچھ عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوئی نظر آئیں. مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے خیمے میں واپس آیا، اچھا سچا کپڑا وپڑا پہنا، خوب ہاں خوشبو لگا ہوگا، اچھا کپڑا پہن کر کے، بال وال سنوار کر کے میں بھی جا کے عورتوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگا. سنو، وہاں بیٹھ کر کے میں بیٹھ گیا، ان کی باتوں میں سننے لگا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہنے لگے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں ڈر گیا اور اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں بات کیا کروں، کوئی بات مجھ سے نہ بن پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ بھاگ گیا تھا، میں اس کی رسی ڈھونڈ رہا ہوں. میرا اونٹ بھاگ گیا تھا، میں وہ رسی ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کی رسی کی تلاش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، کچھ نہیں بولا آپ نے، آپ چل دیے. صحابی کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ نے اپنی چادر مبارک مجھے دے دی کہ پکڑ کے بیٹھو یہاں. میرا مطلب یہ تھا کہ یہیں رکے رہو. خود اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے جھاڑی میں تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ آپ کی کمر مبارک کی سفیدی مجھے نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آپ نے وضو کیا اور تشریف لائے تو آپ کے ریشے مبارک یعنی داڑھی مبارک سے سفید، آپ کے داڑھی مبارک کی سفیدی نظر، آپ کے داڑھی مبارک سے پانی ٹپک ٹپک گر رہا تھا. آپ نے فرمایا ابو عبداللہ سنو، ابو عبداللہ تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ کہتے ہیں اتنا اللہ کے نبی نے سوال کیا، پھر میں بولا نہیں. اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے، چلتے چلتے جب روانہ ہو گئے. کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں بھی مدینے میں ملتے تو کہتے ابو عبداللہ السلام علیکم، تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ سنو تربیت کا ایک انداز دیکھو، تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں مطلب یہ ہے کہ مدینہ پہنچ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرم سے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا کہ اب جب بھی دیکھیں گے یہ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا. اب شرم سے میں بیٹھنا چھوڑ دیا. جب کافی دن گزر گئے تو میں ایسے وقت مسجد کی طرف چلا جب وہ مسجد نمازیوں سے خالی ہو، کوئی بھی نہ ہو. ظاہر مسجد خالی رہے گی تو نبی اکیلے کیا کریں گے، تو چنانچہ میں وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا. سنو، مسجد میں کھڑا ہو کے اکیلے نماز پڑھنے لگا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حجرہ شریف میں سے نکل کر کے تشریف لے آئے اور ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ بیٹھ گئے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ نکل آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے اپنی نماز لمبی کر دی. کہتے ہیں میں نے اپنی نماز لمبی کر دی کہ شاید آپ نماز پڑھ کر کے جلدی سے نکل جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. لمبی کر دی. چنانچہ جب نبی سمجھ گئے کہ میں نے نماز لمبی کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنو، نماز وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں ابو عبداللہ جتنی لمبی کرنی چاہے نماز کو کر لو، تم جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوگے میں بھی نہیں یہاں سے اٹھوں گا، یہاں سے میں نہیں اٹھوں گا. میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم آج کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور صاف صاف باتیں کہہ دوں گا تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے، ورنہ یہ زندگی بھر کا شبہ تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. کہنے لگے میں نے جلدی سے نماز پڑھی اور سلام پھیر لیا اور میں نے عرض کیا ہاں، تو میں نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبداللہ السلام علیکم، تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ گویا دیکھیں آپ، یہ ہے تربیت کا ایک انداز ہے نا. تمہارے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی اللہ کے نبی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ اونٹ تو جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی بھاگا ہی نہیں.
وہ اونٹ تو جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی بھاگا ہی نہیں اللہ کے نبی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے وہ بات نہ فرماتے تھے. آدمی شرمندہ ہوا, اپنے خطاؤں کے اوپر خود شرمسار ہوا ہے. اس طرح سے نبوی منہج ہے یہ تربیت کا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں اور اپنے خاندان, اپنے رشتہ دار, اعزاء اور اقارب, اگر آپ بڑے ہیں تو فوری طور پر ڈنڈا اور گھوڑا لے کے نہ چڑھ جائیں, بلکہ موقع دیں سدھرنے کا. جب وہ آپ سے ڈرتے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی, بعض لوگ سگریٹ پیتے اپنے بڑوں کے سامنے نہیں پیتے, اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہی بڑوں کو دیکھا سگریٹ چھپا لیا یا چپکے سے گرا کے جوتے کے نیچے دبا لیا, ہے کہ نہیں. ایسے موقعوں پر ایک بڑے آدمی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ چپکے سے نکل جائے کہیں, کسی اور موقع پر نصیحت کر, یہ نہیں میاں سگریٹ پی رہے ہو. اب جب تم ایسا کہو تو سمجھ جائے گا اس نے تو دیکھ ہی لیا ہے, تو پینے تو بھی اس کے منہ پہ پھونک مارو. ہاں ایسا لوگ کرتے ہیں. شرم جو آپ کا ادب کرے, جو آپ کا لحاظ کرے, اس کے لیے کوئی اور موقع ڈھونڈو. تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں میں نے کہا یہ چابیاں ہیں. میں نے کہا گلشن نبوت کی کہاں تک سیر کرواؤں گا, ایک سے ایک پھول موجود ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ان سیرت طیبہ کے چمنستانوں میں گھسو. یہ چابی دے رہا ہوں, یہ آئیڈیا دے رہا ہوں, فکر دے رہا ہوں. گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت, اسلوب تربیت, منہج تربیت کا کہ نمونے دیکھو. اللہ کے نبی نے کس طرح سے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبوی منہج کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک کے لیے, اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ہماری گناہوں کی معافی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے. اور اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس میں کسی کو شک نہیں کہ آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں, عالمی سطح پر مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں, تو اس کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ رکھا ہے, اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی بلند ہو, تم ہی سرفراز ہو, تم ہی ترقیوں کے مالک ہو, ان کنتم مومنین. لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرو, اپنے ایمان کو بیدار کرو. انشاءاللہ العزیز یہ جو اس وقت مسلمانوں کی ذبوحانی ہے یہ ختم ہو جائے گی. مسلمان ان قریب پھر دوبارہ غالب آئیں گے. اسلام کی یہ فطرت ہے کہ یہ دب جاتا ہے, مرتا نہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن مسلمان مومن ہوں, مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بیدار ہو, مسلمانوں کے کرتوت صحیح ہوں, تو آج بھی مسلمان غالب آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب غالب آ جائیں گے. مسلمانوں کے کرتوت کیا ہیں؟ ہر وہ کام جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک کر گئے ہیں, ہم انہی کاموں کو کیے چلے جا رہے ہیں. اگر مسلمان دنیا میں پٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں ایک سوال ہے. اس سوال میں لکھتے ہیں کہ کیا مانع حمل گولیاں اور ساقط حمل کرنے والی دعائیں یا حمل کو ساقط کرنے والی دعائیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود, زیادہ بچوں کو جنم دینے والی اور زیادہ پیار کرنے والی عورت سے شادی کرو. انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اپنی امت کے بکثرت ہونے پر فخر کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو, اور ہم مانع حمل گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا قرآن کے اوپر ایمان اس طرح کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ